ملک، میکس اور دی مارٹن شام 7 بجے گورمچ پہنچے۔ ملک نے میونخ ایئرپورٹ پر ہٹس کمپنی سے ایک واکس ویگن کرائے پر حاصل کر لی تھی۔ جب وہ کار لے رہا تھا تب اس نے طویل قامت سفید بال والے آدمی کو، جس کی ایک آنکھ شیشے کی تھی، اپنے قریب کھڑے دیکھا۔ وہ اسے طیارے میں بھی دیکھ چکا تھا۔ لیوسلک نے بھی یہ جانے بغیر کہ یہ بھاری بھرکم جسم والا آدمی کون ہے، اس پر ایک نگاہ ڈالی اور منہ پھیر لیا۔ اسی وقت ایک سیاہ رنگ کی مرسیڈیز کار آئی اور لیوسلک اس میں بیٹھ کر چلا گیا۔ ملک نے میکس کو پچھلی سیٹ پر اور دی مارٹن کو آگے اپنے ساتھ بٹھایا۔ دی مارٹن بہت سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ وہ اورلی ایئرپورٹ پر ملک کو دیکھتے ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ملک اس کے پاس آیا۔ تمہارا نام دی مارٹن ہے؟ اس نے پوچھا۔ دی مارٹن نے اسپات میں سر ہلایا۔ ملک نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اپنا پاسپورٹ مجھے دو، اس نے کہا۔ دی مارٹن نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیگ سے پاسپورٹ نکالا اور ملک کو دے دیا۔ میرے پیچھے آؤ، ملک نے کہا۔ 2 پولیس افسروں کو دیکھ کر دی مارٹن نے چاہا کہ وہ چیخ کر بتا دے کہ اسے اغوا کیا جا رہا ہے، مگر خوف نے اس کی زبان بند رکھی۔ استقبالیہ لاؤنج میں میکس بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ طیارے میں ملک نے اسے الگ سیٹ پر بیٹھنے کا موقع دیا اور خود میکس کے ساتھ اس کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تمام راستے وہ اور میکس جرمن زبان میں سرگوشیاں کرتے رہے اور دی مارٹن یہ سوچ کر خوف کھاتی رہی کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہے۔ گورمچ کے ریلوے اسٹیشن پر اس نے تھوڑی ہمت کی اور ملک سے اپنا پاسپورٹ واپس مانگا۔ وہ میرے پاس رہے گا، ملک نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ دی مارٹن کچھ اور کہنا چاہتی تھی مگر ملک کی تیز نظریں دیکھ کر سہم گئی۔ اسی وقت لابرے آ گیا اور دی مارٹن کو نظر انداز کرتے ہوئے معذرت کی کہ راستہ بھٹک جانے کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی۔ ملک اسے ایک طرف لے گیا۔ کیا خبریں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جرلینڈ آلپن ہوف ہوٹل میں ٹھہرا ہے، لابرے نے بتایا۔ اس نے ایک مرسیڈیز کار کرائے پر لی ہے۔ اس کے ہوٹل کے قریب کوئی اور ہوٹل ہے؟ ہاں، ایک ہوٹل بالکل اس کے سامنے ہے۔ میں نے وہاں ہم سب کے لیے کمرے لے لیے ہیں۔ تب پھر ہم وہیں چلیں گے، ملک نے کہا۔ تم نے ہوشیاری سے کام لیا ہے۔ واکس ویگن میں لابرے اور دی مارٹن پیچھے بیٹھے اور میکس اور ملک آگے۔ دی مارٹن نے لابرے سے بات کرنے کی کوشش کی مگر لابرے خاموش رہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے ہوٹل پہنچ گئے۔ ملک نے میکس اور دی مارٹن کو کمروں میں بھیج دیا اور خود لابرے کے ساتھ ہوٹل کے کیفے میں آ بیٹھا۔ وہاں سے انہیں الپن ہوف ہوٹل کا دروازہ اور پارکنگ لاٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے کاؤنٹ وان گولز کو ایک رولز رائس کار میں جاتے دیکھا مگر اس سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 10 منٹ بعد جرلینڈ، گلین اور رونالڈ باہر آئے اور جرلینڈ کی مرسیڈیز کار میں بیٹھ کر چلے گئے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ملک نے لابرے سے پوچھا۔ میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا، لابرے نے جواب دیا۔ ملک نے کچھ سوچا پھر بولا، مجھے تمہاری گرل فرینڈ کی ریسٹ واچ چاہیے۔ لابرے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر جلدی سے ہوٹل میں چلا گیا۔ دی مارٹن اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی تھی۔ اس نے لابرے کو دیکھا تو جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اس آدمی نے میرا پاسپورٹ لے لیا ہے، اس نے کہا۔ تمہیں وہ واپس دلانا ہوگا۔ شٹ اپ، لابرے نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے اپنی گھڑی دو۔ میری گھڑی؟ مگر کیوں؟ دیتی ہو یا؟ لابرے نے ہاتھ اٹھایا۔ دی مارٹن گھبرا کر پیچھے ہٹی اور کانپتی انگلیوں سے ریسٹ واچ کلائی سے کھول کر اسے دے دی۔ لابرے تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ملک کے پاس پہنچا اور گھڑی اسے دے دی۔ ملک نے گھڑی غور سے دیکھی۔ کوئی خاص گھڑی نہیں ہے مگر کام چل جائے گا، اس نے کہا۔ کیفے سے نکل کر ملک نے سڑک کراس کی، الپن ہوف ہوٹل میں داخل ہوا، استقبالیہ کاؤنٹر پر گیا۔ کلرک نے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ ایک نوجوان خاتون چند منٹ قبل اس ہوٹل سے گئی ہے، ملک نے رواں جرمن لہجے میں کہا۔ اس نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ کار میں بیٹھ رہی تھی کہ یہ گھڑی اس کی کلائی سے کھل کر گر گئی۔ میں اسے واپس کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، لاؤ مجھے دے دو، میں اسے واپس کر دوں گا، کلرک نے کہا۔ میں اسے خود واپس دینا چاہتا ہوں، ملک مسکرایا۔ وہ کون ہے؟ مس گلین شرمین، کلرک نے بتایا۔ میرا خیال ہے وہ لوگ کھانا کھانے گئے ہیں اور رات کو دیر سے واپس آئیں گے۔ تب میں کل واپس کر دوں گا۔ تو مجھے بتا دینا کہ اس کی گھڑی میرے پاس ہے۔ ضرور، مگر تمہیں صبح 10 بجے سے پہلے آنا پڑے گا۔ وہ ہوٹل چھوڑ کر جا رہی ہے۔ میں وقت پر آنے کی کوشش کروں گا، لیکن نہ آ سکا تو تمہیں پتہ ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ اوبرمٹن قلعے میں جائے گی، کلرک نے بتایا۔ کاؤنٹ وان گولز نے ان سب کو مدعو کیا ہے۔
ملک ہوٹل کی لابی میں بنے ہوئے فون بوتھوں میں سے ایک میں داخل ہوا اور میونخ میں روسی ایجنٹ کو فون کیا۔ اسے بتایا گیا کہ قلعہ اوبرمٹن ہرمین ریڈنز کی ملکیت ہے۔ ملک ہرمین کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ وہ چند منٹ تک ایجنٹ سے بات کرتا رہا، اسے تاکید کی کہ وہ پیرس میں کوبسکی کو اطلاع کر دے۔ ایجنٹ نے وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ کوبسکی کو فون کر کے وہ ملک کو ہوٹل میں فون کرے گا۔ ملک اپنے ہوٹل واپس آیا، کلرک کو بتایا کہ وہ ایک فون کال کا ہوٹل کی لاؤنج میں انتظار کر رہا ہے۔ 1 گھنٹے بعد اس کا فون آیا۔ جو اطلاعات اسے دی گئیں، ملک نے انہیں توجہ سے سنا اور شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا۔ جلڈ آدھی رات کے بعد اپنے کمرے میں آیا۔ شام اچھی گزری تھی، کھانا بھی اچھا تھا۔ گلینڈ اور روزنالڈ دلچسپ ساتھی ثابت ہوئے تھے۔ اگر ڈولے کا کام ہاتھ میں نہ ہوتا تو جلڈ آرام سے سو جاتا، مگر اب وہ سوچ رہا تھا کہ گلینڈ سے فلمیں حاصل کرنے کا مناسب طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ دیر تک سوچنے کے بعد بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو فیصلہ کیا کہ قلعے میں قیام کے دوران اسے گلینڈ سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع یقینی ملے گا، پھر دیکھے گا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بظاہر گلینڈ ایسی لڑکی نہیں معلوم ہوتی تھی کہ کسی بلو فلم میں حصہ لے، بلکہ وہ کئی اعتبار سے اسے اچھی لگی تھی۔ روزنالڈ بھی معقول آدمی نظر آتا تھا۔ جلڈ لوگوں کو پرکھنے کے سلسلے میں کھلا ذہن رکھتا تھا۔ اگر روزنالڈ اپنی کمائی کے لیے بلو فلمیں بناتا تھا تو یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا۔ وہ کس ذریعے سے روزی کماتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہ جلڈ کا فلسفہ تھا۔ اصل اہمیت افراد کی ہے، اس کام کی نہیں جو وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس نے بستر پر لیٹ کر سونے کے ارادے سے آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ کون ہے؟ یہ میں ہوں۔ جلڈ نے فوراً گلینڈ کی آواز پہچان لی اور ہوشیار ہو گیا۔ کیا چاہتی ہو؟ میں تنہائی محسوس کر رہی ہوں۔ عجیب بات ہے، کچھ ایسا ہی احساس مجھے بھی ہو رہا ہے۔ کیا ہم دونوں مل کر تنہائی محسوس نہیں کر سکتے؟ لیکن تب ہم تنہا نہیں رہیں گے، جلڈ نے کہا۔ 2 افراد مل جائیں تو تنہائی ختم ہو جائے گی۔ کچھ لوگ پھر بھی تنہا رہتے ہیں، گلینڈ بولی۔ میں کمرہ نمبر 462 میں ہوں، یہ تمہارے کوریڈور کے آخر میں واقع ہے۔ تو کیا تم ہمیشہ کوریڈور کے آخر میں ہی کمرہ پسند کرتی ہو؟ یہ ایک دعوت ہے احمق آدمی، گلینڈ ہنسی۔ جغرافیہ کا کوئی سبق نہیں ہے۔ جلڈ نے سوچا کہ یہ دعوت مصلحت کے خلاف ہے۔ گلینڈ روزنالڈ کی ملکیت تھی اور جلڈ چوری کا قائل نہیں تھا۔ فاصلہ بہت زیادہ ہے، وہ بولا، اس لیے آرام سے سو جاؤ، اور اس نے ریسیور رکھ دیا۔ مگر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور گلینڈ اندر داخل ہوئی۔ اس نے ایک باریک نائٹ گاؤن پہنا ہوا تھا۔ کیا تم اتنی شدید تنہائی محسوس کر رہی تھی؟ جلڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گلینڈ بستر کے قریب آئی۔ تم سور ہو، جب میں نے تمہیں دعوت دی تھی تو تمہیں میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ اس نے غصے سے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ آرام سے سو جاؤ، لیکن اب جبکہ تم سونا نہیں چاہتی اور جبکہ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تو بہتر ہے بستر میں آ جاؤ، ورنہ سردی لگ جائے گی۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ میں اب تمہارے بستر پر سونا چاہتی ہوں تو بڑا غلط خیال ہے، گلینڈ نے کہا۔ میں تمہیں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ تم نہ صرف سور ہو بلکہ بہت بڑے سور ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے نوٹ کر لیا کہ میں سور ہوں، تو اب گڈ نائٹ۔ جلڈ نے ہاتھ بڑھا کر سرہانے رکھے لیمپ کا بٹن آف کر دیا۔ روشنی کرو، گلینڈ تیزی سے بولی۔ مجھے باہر جانے کے لیے راستہ کیسے نظر آئے گا؟ تب پھر فرنیچر سے ٹکرا کر گر جانا۔ میں سونا چاہتا ہوں، گڈ نائٹ، اب صبح ملاقات ہوگی۔ میں تم سے سخت نفرت کرتی ہوں، گلینڈ نے کمبل کا کونا اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن اب آ گئی ہوں تو ٹھہرنا ہی پڑے گا۔ جلڈ کی آنکھ کھلی تو پردوں کے پیچھے سے سورج کی روشنی جھانک رہی تھی۔ گلینڈ آرام سے سو رہی تھی۔ جلڈ نے گھڑی دیکھی تو 9:20 ہوئے تھے۔ اس نے گلینڈ کا کندھا آہستہ سے ہلایا۔ اب تم اپنے کمرے میں جاؤ، 9 سے زیادہ بج چکے ہیں۔ تو کون پرواہ کرتا ہے؟ مگر جلڈ کو پرواہ تھی۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ روزنالڈ کس وقت سو کر اٹھتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ روزنالڈ گلینڈ کا کمرہ خالی دیکھے۔ وہ اٹھا، باتھ روم میں گیا اور شاور کھولنے سے پہلے آواز دی، اپنا راستہ پکڑو، 1 گھنٹے بعد نیچے ملاقات ہوگی۔ جب وہ غسل کر کے شیو بنا کر بیڈ روم میں آیا تو وہ جا چکی تھی۔ جلڈ نے اطمینان محسوس کیا۔ اس نے روم سروس کو ناشتے کا آرڈر دیا اور لباس تبدیل کرنے لگا۔
ऑल्पिन होफ होटल के बिलमुकाबिल होटल में मिल्क अपने कमरे से निकला, लॉबरे के कमरे पर आकर दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गया। लॉबरे जूते पहन रहा था और दिमार्टन आईने के सामने खड़ी लिपस्टिक लगा रही थी। बस अंदर घुसते चले आए, उसने गुस्से से कहा। तुम्हें कुछ तहजीब भी आती है या नहीं? मिल्क ने उसे नज़रअंदाज करते हुए उसका पासपोर्ट बिस्तर पर डाल दिया और लॉबरे को अपने पीछे आने का इशारा करके बाहर चला गया। मुझे सरेदस्त तुम दोनों की ज़रूरत नहीं है, उसने कॉरिडोर में लॉबरे से कहा, इसलिए तुम वापस पेरिस लौट जाओ। उसने जेब से बटुआ निकालकर 100 के कई नोट लॉबरे को दिए। मैं तुम्हारे काम से मुतमईन हूँ। यहाँ अब मैं और मैक्स हालात संभाल लेंगे। जाकर कॉबिस्की को रिपोर्ट करना, उससे कहना कि मैं बदस्तूर जिलैंड के पीछे लगा हूँ। बस कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? लॉबरे ने इस बात में सर हिलाया। उसे इत्मीनान हुआ कि अब वो दिमार्टन को पेरिस ले जाएगा। और दिमार्टन? उससे कह देना कि वो आइंदा भी हमारे लिए काम करेगी। जो रकम मैंने तुम्हें दी है उसमें से कुछ उसे दे देना। मिल्क लॉबरे को हिदायत देकर कैफ़े में आ गया, जहां मैक्स निगरानी पर मौजूद था। तुमने होटल का बिल अदा कर दिया? हाँ, हम जब चाहें रवाना हो सकते हैं। मैंने लॉबरे और दिमार्टन को छुट्टी दे दी है। वो अपना मकसद पूरा कर चुके थे, अब रहते तो रुकावट बनते, मिल्क ने बताया। तो अब हमें क्या करना है? वो तीनों किला ओबरमटन जा रहे हैं। हम वहां तक उनका पीछा करेंगे, मिल्क ने जवाब दिया। हालात किसी मुअम्मे की तरह हैं, मगर अब उनके टुकड़े अपनी जगह बैठते जा रहे हैं। अब मैं जानता हूँ कि लड़की गिलैन अमेरिका के मुतवक्किल सदर शर्मैन की बेटी है और उनके दरमियान इख्तिलाफात हैं। लड़की रोजनाल्ड के साथ रह रही है, जो ब्लू फिल्में बनाता है। गिलैन अखलाकी अक़दार को नहीं मानती, चुनाचे फ़र्ज़ किया जा सकता है कि उसने कोई ब्लू फिल्म बनवाई होगी। हमें मालूम है कि शर्मैन के पास एक फिल्म प्रोजेक्टर था जो उसने डोरे को दे दिया था और डोरे ने उसे जिलैंड के सुपर्द कर दिया। मेरे ख्याल में ये वाज़ेह है कि गिलैन अपने बाप को ब्लैकमेल कर रही है। अब हरमैन का भतीजा काउंट स्टेज पर नमूदार होता है। हम जानते हैं कि हरमैन और शर्मैन ने आपस में एक मुआहिदा किया है कि अगर शर्मैन सदर बन गया तो वो हरमैन को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देगा। ये बात हरमैन के मफाद में है कि वो गिलैन को अपने बाप को ब्लैकमेल करने से रोके। गिलैन, रोजनाल्ड और जिलैंड हरमैन के किले में मदऊ किए गए हैं। आखिर क्यों? हरमैन की आदत जानते हुए ये कभी अंदेशा है कि किले में इन तीनों को हलाक कर दिया जाएगा। तो हमें इसकी फिक्र क्यों हो? मैक्स ने कहा। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हमें उनकी फिक्र करना है। 20 घंटे बाद दिमार्टन और लॉबरे होटल से निकले। लॉबरे ने एक सूटकेस उठा रखा था। वो मिल्क के पास आया। हम जा रहे हैं, उसने मिल्क को बताया। अगर हमारे लिए मजीद कोई काम हो तो। नहीं, तुम जाओ। लॉबरे और दिमार्टन चले गए। दोपहर के करीब एक सियाह मर्सिडीज ऑल्पिन होफ होटल के सामने रुकी। एक छोटे कद का मोटा कार से निकलकर होटल में चला गया। मिल्क होशियार हो गया। चंद मिनट के बाद वो आदमी वापस लौटा तो उसके साथ गिलैन, रोजनाल्ड और जिलैंड भी थे। उनका सामान कार में रख दिया गया। वो जा रहे हैं, मिल्क बोला। अपने सफरी बैग भी ले आओ। मैक्स उठकर सामान लेने चला गया। उधर वो मोटा आदमी जिलैंड से कह रहा था, अगर तुम अपनी कार में मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें किले ले जाऊं। तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है। मैं मर्सिडीज ड्राइव करना चाहती हूँ, गिलैंड ने रोजनाल्ड से कहा। तुम अपनी कार में आओ, ठीक है? नहीं, रोजनाल्ड ने सख्त लहजे में कहा। तुम मेरी कार में चलोगी। जिलैंड ने ये बात सुन ली। वो अपनी मर्सिडीज में बैठा और ये देखे बगैर कि गिलैंड और रोजनाल्ड की बहस किस नतीजे पर पहुंचती है, सियाह मर्सिडीज के पीछे रवाना हो गया। गिलैंड ने उसे जाते देखा तो मुंह बनाकर TR4 में बैठ गई। क्या तुम जिलैंड पर आशिक हो रही हो? रोजनाल्ड ने पूछा। अगर मुझे किसी पर आशिक होना ही है तो काउंट पर होंगी, उसके पास दौलत है, गिलैंड ने जवाब दिया। रोजनाल्ड ने कार चला दी। अगर तुमने अपनी इश्कबाजी तर्क नहीं की तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, उसने कहा। जैसे ये कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा, गिलैंड ने तुर्शी से जवाब दिया। काउंट वॉन गोल्स और ल्यूसिल आमने सामने बैठे थे। काउंट हरमैन का भतीजा था। अगर हरमैन ने उसे ना बचाया होता तो वो कत्ल और असमत दरी के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा काट रहा होता। जब उसकी उम्र 16 साल की थी और वो अपने वालिदैन के साथ रह रहा था तो उसकी मुलाकात एक ऑस्ट्रेलियन तालिबा से हुई जो छुट्टियां गुजारने आई थी। वो वॉन गोल्स की जायदाद पर वाक़े एक जंगल में रास्ता भूल गई
اور اس نے وان گولز سے ہمبرگ جانے والی ہائی وے کا راستہ پوچھا۔ وان گولز نے جنگل کی تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دست درازی کرنا چاہی، جس پر لڑکی بگڑ گئی، مگر وان گولز منمانی کرنے کا عادی تھا۔ دونوں میں کشمکش ہوئی۔ وان گولز نے جبریہ لڑکی کی عزت لوٹی اور بعد میں اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ لاش کو جھاڑیوں میں چھپا کر وہ گھر آیا اور اپنے باپ کو بتایا کہ وہ کیا کر آیا ہے۔ ایک جنگل کا گارڈ جو وان گولز سے نفرت کرتا تھا، لڑکی کی چیخیں سن کر موقع پر پہنچا، مگر تب تک وان گولز اپنا کام کر کے جا چکا تھا۔ لیکن گارڈ کو لاش کے پاس وان گولز کی گھڑی پڑی ملی۔ اتفاق سے ان دنوں ہرمین قلعے میں تھا۔ وہ اپنی بہن وان گولز کی ماں کے پاس کچھ دن رہنے آیا تھا۔ وان گولز کے باپ نے خوفزدہ ہو کر ہرمین سے مدد مانگی۔ ہرمین نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ کچھ نہ کریں۔ لڑکی کی لاش پائی گئی اور پولیس نے تحقیقات کی تو کہہ دیں کہ وان گولز تمام دن ان کے ساتھ رہا ہے، مگر انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ جنگل کا گارڈ موقع پر پہنچ کر پولیس کو اطلاع کر دے گا۔ پولیس آئی تو گارڈ نے اسے وان گولز کی گھڑی دے دی، اور اس کے باوجود کہ ہرمین اور گولز کے والدین کا بیان تھا کہ لڑکا دوپہر سے رات تک ان کے ساتھ تھا، وان گولز کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ہاتھوں اور چہرے پر ناخنوں کے کھرونچ کے نشانات تھے۔ وان نے ہر چند بہانہ بنایا کہ یہ کھرونچے بلی کے پنجوں سے بنے ہیں، مگر اس کا بیان قبول نہیں کیا گیا۔ ہرمین جنگل کے گارڈ سے ملا، پھر ایک بڑی سی طے شدہ رقم کے عوض جنگل گارڈ نے پولیس کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ وان گولز کو پسند نہیں کرتا تھا اور اسے پھنسانے کے لیے لاش کے پاس گھڑی ملنے کی داستان گھڑی تھی۔ وہ گھڑی اسے جنگل کے ایک اور حصے میں ملی تھی اور وہ اسے واپس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بعد ہرمین نے پولیس چیف سے بات کی، جو سیاست میں آنے کا شائق تھا۔ ہرمین نے اسے کچھ سیاسی فائدے پہنچائے اور بدلے میں پولیس چیف نے وان گولز کے خلاف قتل کا مقدمہ ختم کر دیا۔ یہ بالکل بال بال بچنے والی بات تھی۔ وان گولز اپنے ماموں کا بہت احسان مند ہو گیا۔ 1 سال بعد وان گولز کے والدین کی زمین و جائیداد پر بمباری ہوئی، جس میں ماں اور باپ دونوں مارے گئے۔ وان گولز کو جرمن آرمی میں بھرتی کر لیا گیا۔ جنگ ختم ہونے پر اسے فوج سے چھٹی ملی تو ہرمین نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے بویریا میں اپنی جائیداد کی نگرانی اس کے سپرد کرنے کی پیشکش کی۔ اس سے معقول آمدنی کا وعدہ کیا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ جائیداد کو اچھی حالت میں رکھے اور کسی بھی لمحے ہرمین کی کوئی بھی خدمت انجام دینے کے لیے آمادہ رہے۔ وان گولز نے یہ پیشکش بخوبی قبول کر لی اور گزشتہ 25 سال سے اپنے فرائض انجام دیتا چلا آ رہا تھا۔ گاہے گاہے ہرمین آتا، دیکھتا کہ بھانجا کس طرح کام کر رہا ہے، 2-4 دن شکار کھیلتا اور واپس چلا جاتا۔ کبھی کبھی وان گولز کو اچانک حکم ملتا کہ وہ مشرقی جرمنی جائے، وہاں کسی خاص آدمی سے ملے اور وہ آدمی اسے جو کچھ بھی دے لا کر ہرمین کے حوالے کر دے۔ اسے ایک مرتبہ چین بھی بھیجا گیا تھا، لیکن اس طرح کے احکامات بہت کم آتے تھے اور وان گولز اپنے آپ کو قلعے کا کاؤنٹ اور مالک قرار دیتے ہوئے بڑی شان سے رہتا تھا۔ ایک دن قبل اسے ہرمین کی جانب سے تحریری ہدایات ملی تھی۔ وہ جب سے جائیداد کا نگراں بنا تھا، یہ پہلا اتفاق تھا کہ ان ہدایات نے اسے چونکا دیا تھا۔ ہرمین نے لکھا تھا، ضروری ہے کہ اس لڑکی گلین سے وہ فلمیں حاصل کی جائیں۔ اس کے لیے تم جو طریقہ چاہو اختیار کرو، بس اسے فلمیں دینے پر مجبور کر دو۔ میں لیو سلک کو بھیج رہا ہوں، وہ لڑکی کو سنبھال لے گا۔ تمہیں اس کی لاش ٹھکانے لگانے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تمہارا کام صرف فلمیں حاصل کرنا ہے، کیونکہ جب تک تمہیں فلمیں نہیں ملیں گی، لیو سلک کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ میں نے یہ کام تمہارے لیے آسان بنا دیا ہے، وان گولز نے لیو سلک سے کہا۔ عنقریب وہ لوگ آنے والے ہیں اور ایک بار یہاں آ گئے تو انہیں کبھی قلعہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ میں لڑکی سے فلمیں حاصل کر کے ان سب کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اوکے، لیو سلک نے جواب دیا، اور جب تک تم فلمیں حاصل نہیں کر لیتے میں ان کے سامنے نہیں آؤں گا۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے، ان کے یہاں آنے کی بات ہوٹل والوں کو معلوم ہے۔ اگر وہ واپس نہیں جائیں گے تو شک پیدا ہوگا۔ اس کا انتظام کرنا تمہارا کام ہے، وان گولز نے جواب دیا۔ میری ذمہ داری صرف فلمیں حاصل کرنے تک ہے۔ اس کا حل سوچنا میرے لیے ایک دلچسپ ذہنی مشغلہ ہوگا۔ لیو سلک کھڑا ہو گیا۔ ذرا جلڈینڈ سے ہوشیار رہنا، باقی 2 تو بالکل بے ضرر ہیں، مگر جلڈینڈ خطرناک آدمی ہے۔ میرے انکل نے مجھے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے۔ لیو سلک اپنے شاندار کمرے میں گیا، دروازہ اندر سے مقفل کر لیا، پھر کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگا۔ یہاں سے نیچے کی ٹیرس اور قلعے میں آنے کا دروازہ صاف نظر آتا تھا
وہ کھڑکی کے قریب ایک کرسی ڈال کر اور سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا اور ان تینوں کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔